اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میں جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گی وہ آقے والدین ہیں۔ مومنین کرام، سب سے پہلے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ آقے والدین سے کیا مراد ہے۔ آقے والدین سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یعنی والدین سے نیکی کرنا چھوڑ دینا ہے، یا کوئی اس طرح کی بدسلوکی کرنا کہ جس سے والدین کو اذیت ہو، اسے آقے والدین کہتے ہیں۔ اور لغت میں آقے والدین سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یعنی والدین کوئی حکم دے اور اولاد اس پر عمل نہ کرے، یہ آقے والدین کہلاتی ہے، اسے آقے والدین کہتے ہیں۔ اس لیے اس بات سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، یہاں پر ایک اور بات عرض کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ آقے والدین بہت بڑا گناہ ہے۔ آقے والدین کوئی شرعی صیغہ نہیں ہے، یعنی اولاد کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے والدین کو نقصان ہو، والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی اولاد کوئی ایسا کام کرے، اولاد یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرنے کے بعد اولاد خود ہی آقے والدین ہو جاتی ہے، یعنی اولاد خود والدین کی نافرمانی کہلاتی ہے۔ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعجل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ظلم کرنے پر اس کو غصے سے دیکھے گا تو خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا اور وہ والدین کا آگ کیا ہوا ہوگا۔ یعنی مومنین کرام، غور کیجئے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے والدین اس پر ظلم کریں اور وہ غصے سے دیکھے گا تو خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے والدین ہم سے اچھا سلوک کریں، ہم سے نیکی کریں، پھر ہم غصے سے دیکھیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ اس لیے آقے والدین بہت ہی
بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آ کے والدین کے گناہ میں شامل ہو جائیں۔ قرآنی آیات، احادیث اور روایات کے مطابق اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم، اور امام رضا علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی احادیث اور روایات کے مطابق یہ آ کے والدین گناہان کبیرہ میں شامل ہے، یہ بڑے گناہ میں شامل ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ خدا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، کہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ کیونکہ اس کی ماں نے حمل کیا، اس کی ماں نے وزن اٹھایا، وہنن علی وہنن، مشکلات کے ساتھ مشکلات اٹھا کر، مصیبتوں کے ساتھ مصیبتیں اٹھا کر، تکالیف کے ساتھ تکالیف اٹھا کر اس کی ماں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، فی عامین وفصالہ فی عامین، اور 2 سال دودھ پلایا۔ اس کے باپ نے بھی بہت زحمتیں اٹھائیں، دن رات کا کما کر لائے تاکہ میری اولاد کچھ کھا سکے، میری اولاد کچھ کھا سکے۔ ہمارے والد نے بہت ہی زحمتیں اٹھا کر ہماری پرورش کی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتی چلوں، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بچے کو میلے پر لے گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میلے پر بہت ہی رش ہوتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں میلہ دیکھنے کے لیے۔ اب وہ اس کا باپ اسے اپنے بچے کو میلے پر لے گیا۔ اب وہاں پر کافی رش تھا، بچہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ بابا مجھے اٹھا لیں، یہاں پر بہت رش ہے، میں لوگوں کے پاؤں میں روند لیا جاؤں گا۔ اب اس کا باپ اسے اٹھا لیتا ہے اور اس بچے کو بے چینی لگی رہتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کا باپ اسے اور اوپر کر لیتا ہے، وہ بچہ یہی کہتا ہے کہ بابا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کا باپ اسے اوپر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کندھوں پر بٹھا لیتا ہے، اس کا باپ اسے کندھوں پر بٹھا لیتا ہے اور وہ بچہ خوش ہونے لگتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، مجھے دور دور سے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ بچہ غرور میں آ گیا، بچہ مستی میں آ گیا اور کودنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے؟ تو اس کا بابا کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ بچہ کہتا ہے وہ فلانی چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ بچے کے اندر غرور آ گیا، وہ غرور کے انداز میں کہنے لگا کہ بابا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ نہیں دیکھ رہے، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا سنبھال کر بات کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ قابلیت تمہارے اندر ہے، بلکہ تم خاک پہ تھے، میں نے تجھے اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھا دیا تاکہ تمہیں سب کچھ نظر آ سکے۔ آج ہم دیکھیں اسی طرح سے آج کی اولاد والدین سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، والدین سے زیادہ قابل ہے، ان کو موبائل فون چلانا آتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے وہنن علی وہن، کہ تمہارے ماں باپ نے زحمتوں کے ساتھ زحمتیں اٹھا کر تجھے پالا، تمہاری پرورش کی۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آج سب کچھ ہے وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے۔ تو خدا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ
بہترین سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ پہلے میرے شکر گزار بنو، پھر اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ پہلے میرے شکر گزار بنو کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ تو خدا فرماتا ہے انشکر لی کہ سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو، والدیک اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر اور تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تم نے میری طرف رجوع کرنی ہے۔ اس بات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ آنکھ والدین گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی بہت ہی بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھ والدین کے گناہ میں شامل ہو جائیں۔ تو مومنین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، اور کسی وقت ہمارے والدین ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں منانا چاہیے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کا کہنا یہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سوائے مجھ پروردگار کے، سوائے مجھ خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بھی پیروی نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بابا سے بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تو خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا کہنا یہ ہے، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، پروردگار کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس آیت سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، یعنی خدا نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ بس خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ خدا فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تمہاری موجودگی میں احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف تم نے یا ان کے سامنے اف نہیں کہنا، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ خدا فرماتا ہے
کہ اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. تو تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، کہ تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ اف کا معنی صرف اف نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ کہنا، کوئی بھی ایسی بات کہنا کہ جس سے والدین کو بری لگے. اسے اف کا مطلب کہتے ہیں، یہ اف کا مطلب ہے. اسے مثال کے ساتھ واضح کرتی چلوں کہ اف کا کیا مطلب ہے اس آیت میں. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک لطیفہ عرض کرتی چلوں، درود پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک بچہ کہ جو اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا تھا، اب ان کے والدین نے مولانا صاحب کو شکایت لگائی. اب مولانا صاحب نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، کہ تم نے اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کہنا؟ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا کہ مولانا صاحب آپ مجھ پر یقین کریں کہ میں نے ایسا جملہ نہیں کہا، میں نے اف کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے، اف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اف نہیں کہنا، بلکہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچائے، ایسی بات نہیں کہنے، اف کہنی، اس کا مطلب ہے. درود پڑھیں گے. صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم نے ان کو ڈانٹنا بھی نہ، تو پھر ان کو ڈانٹنا بھی نہ، ان کو جھڑکنا بھی نہ، بلکہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ پیار سے بات کرو، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، ان سے اچھی اچھی باتیں کرو. اب میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچے سے نرم لہجے سے بات کی جاتی ہے، پیار اور محبت سے بات کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے خدا اسی آیت میں یہی حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرو اگر یہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائیں. خدا اس کی اگلی آیت میں فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ جھکا دو اپنے دونوں شانوں کو، جناح الذُّلِّ عاجزی کے ساتھ، من الرحمتی، کہ جس میں رحمت بھی ہو، کہ جس میں پیار بھی ہو، کہ جس میں محبت بھی ہو، کہ جس میں نرمی بھی ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دو کہ اے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، بچپن میں میری پرورش کی. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو مومنین کرام، اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قرآن نے فرمایا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہاں پر حسن سلوک کے بارے میں ایک واقعہ عرض کرتی چلو. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل دوبارہ فرجہم. سے بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہ
واقعہ عرض کرتی چلوں کہ زکریا بن ابراہیم کہ جو عیسائی تھا، اس نے دین اسلام سے کچھ چیزیں سیکھی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اے امام، میں مسلمان ہوں اور میری ماں عیسائی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ اپنا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ امام نے فرمایا کہ آپ ان سے حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ان کو اکیلا نہ چھوڑو، ان کو تنہا نہ چھوڑو۔ اس شخص نے زکریا بن ابراہیم نے امام کی بات پر عمل کیا۔ جب وہ گھر گیا، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی اور اس کی ماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، پہلے تو ہم ایک مذہب کے تھے، تب تم میرے سے اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اب ہم دونوں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ مجھ سے اتنی اچھا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ آپ مجھ سے بہترین سلوک کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکریا بن ابراہیم نے کہا کہ میرے مذہب نے، قرآن مجید نے، میرے آقا نے، میرے سردار نے آپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو اس کی ماں دین اسلام سے متاثر ہوئی، آخر کار وہ خود مسلمان ہو گئی۔ زکریا بن ابراہیم نے اپنی ماں کو نماز سکھائی، شہادت کے کلمات سکھائے، اس کی ماں نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ اگلے دن جب زکریا بن ابراہیم نماز کے لیے اٹھا فجر کی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت ہی خراب تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کی ماں نے شہادت کے کلمات دہرائے اور وفات پا لی۔ مومنین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہماری ماں مسلمان بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ مومنین کرام، ذرا غور سے سوچیے گا کہ جب غیر مسلم ماں سے بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ہماری ماں کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا کتنا سخت حکم ہوگا، کتنا بہترین حکم ہوگا، اس سے بھی سخت حکم ہوگا۔ اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرحم۔ اس پوری گفتگو سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کریں، ہم اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور وہ کسی وقت ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں منائیں، ہم ان سے معافی مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی آ کے والدین کے گناہ میں شامل ہو جائیں۔ اب میں یہاں پر والدین کے لیے بھی جملے کہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور بعض بچے ماں کی چپل کے نیچے سے جنت کو تلاش کرتے ہیں، اور کچھ تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں جنت پر بیٹھ گیا ہوں۔ نہ عزیزان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ماں کے اختیار میں ہے، جنت ماں کے کنٹرول میں ہے۔ اب ماں ہی چاہے اپنے بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، اور اب ماں ہی چاہے اپنے بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ پر محمد والے محمد صلوات، صلی علی محمد والے محمد وجل فرحم۔ کہ جنت ماں کے اختیار میں ہے۔ اب ماں ہی چاہے اپنے بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، اور اب ماں ہی چاہے اپنے بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ یہ سب ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ماں کی آغوش سے پروان چڑھتی ہے، جس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں مرد از دامن زن بھی معراج می رسد، کہ ایک مرد ماں کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے، ایک مرد اپنی ماں کی گود سے پرورش پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ماں کے اختیار میں ہے۔ اب ماں ہی چاہے اپنے بچے کو جنتی بنا سکتی ہے اور اب ماں ہی چاہے اپنے بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں۔ کیونکہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت کہتے ہیں ماں کو، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس میری پوری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آ کے والدین کے گناہ میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اور اگر وہ کسی وقت ہمارے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالی ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ ضرور